بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اما بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بلد کی 13 آیتوں کی تفسیر ہو گئی تھی. کتنے آیتیں؟ 13 آیتیں. اس میں کل بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اخیر تک جو بات بیان کر رہے ہیں اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ کافی لوگ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی وہ ایمان بھی نہیں لائے اور ایمان والے اعمال بھی انہوں نے نہیں کیے. پھر اللہ نے رزلٹ سنایا کہ جو ایمان لاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے، اور یہ کافر جو ایمان نہیں لائے وہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ ان دونوں کو آگے جا کر سناتا ہے. اور چونکہ ایمان والے اعمال کا ذکر آیا تھا تو چند اعمال ایگزامپل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیے، اور ان اعمال کا تعلق پیسہ خرچ کرنے سے کس سے ہے؟ اور اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ جو آدمی اپنے مال میں سے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر قربانی دے سکتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس آدمی کا دینی کانٹیکٹ اور تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، مضبوط ہے. اس لیے کہ مال آدمی اتنی آسانی سے چھوڑتا، بولو بھائی، وقت دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، مال نہیں دے سکتا. کہتے ہیں دمڑی جائے چمڑی نہ جائے، پتہ نہیں ایسی کوئی کہاوت ہے ٹھیک ہے. اسی طرح تو کسی حال میں آدمی اپنا مال نہیں چھوڑ سکتا، کچھ بھی ہو جائے، جان پر آ بنے تو آ بنے، لیکن مال جائے چلی جائے. اس لیے جب وفاداری کی بات آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پر کون سی عبادتیں گنوائی جن کا تعلق مال کے ساتھ، اور کہا کہ جو ان مال والی قربانیوں کو ادا کرتے ہیں یہ ان کا کمال کیا ہے، دین میں یہ لوگ کامل ہیں، پکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی وفاداری سچی. ان میں سے ایک تھا فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا. اور آج کے زمانے میں غلام ہوتے نہیں ہیں تو اس کی شکل علماء نے بیان کی کہ بھائی قیدی کو آزاد کرنا، اس کا جو خرچ لگتا ہو کیس لڑنے وغیرہ کا. اور اسی طرح کوئی مقروض ہے اس کے قرضے کو ادا کرنا، اس کو بھی یہی سب ثواب ملے گا. آگے دوسری عبادت ہے، فرماتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا پھر یہ کہ کھانا کھلانا. کیا کھلانا؟ کیسے؟ فی یوم ذی مسغبۃ، بھوک والے دن میں. یہ جو عربی کی تعبیر ہے فی یوم ذی مسغبۃ، اس کا ترجمہ تو ہوگا بھوکے دن میں. اب دن تھوڑی بھوکا ہوتا ہے بھائی، دن کو تھوڑی بھوک لگتی، لیکن یہ عربی کا انداز ہے. ہائی لیول کی بات بتا رہی ہو نا کہ بھوک آخری درجے کی بھوک، اس کو بتلانے کے لیے انداز کیا ہے. جیسے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اتنا پکا ان کا روزہ ہوتا ہے کہ عربی میں کہتے ہیں نہارو صائم، کہ اس کا دن ہی روزہ ہے، یعنی اس کے پورے دن میں ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. پورا دن وہ جو ہے روزہ اس طرح گزار رہا ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں انتہائی شدید بھوک والے دن میں کسی کو کھانا کھلا دینا. یہ بات پہلے سمجھانا تو تھوڑی مشکل تھی، لیکن یہ جو لاک ڈاؤن کے دن گزرے ہیں اس نے آسان کر دیا. کیسے کیسے دن لوگوں پر گزر گئے، جو روز کما کر روز کھانے والے تھے ان کی راتیں کیسے گزری، دن کیسے گزرے، ان کے جذبات ان سے جا کر پوچھو کہ بھوک کس کو کہتے ہیں. اور انہیں انہیں اسلامی تعلیمات کی قدر قرآن کہتا ہے اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، کھانا کھلانا بھوک والے دن میں. اس کو یتیماً ذا مقربۃ، کسی یتیم رشتہ دار کو، اور مسکیناً ذا مقربۃ، یا کسی ایسے غریب اور مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہو، یعنی بہت زیادہ بھوکا آدمی ہو، اس کو کھانا کھلانا. اب اس میں پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ. کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ. یہ اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے. کیا ہے بھائی؟ کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے بہت بڑے بڑے ثواب ذکر کیے گئے. کھانا کھلاؤ اور جنت کماؤ. اگر حدیث کی باتوں کو سامنے رکھو تو جملہ یوں سیٹ ہو جائے گا، کھانا کھلاؤ اور جنت کماؤ. حضرت عبداللہ ابن سلام صحابی ہے، کہتے ہیں
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہلی مرتبہ جب تشریف لائے تو کہہ رہے ہیں ان جفل الناس قبلہ، لوگ جو ہے لپک کر حضور کی طرف دوڑ پڑا، تو میں بھی دوڑا کہ دیکھو کون آیا ہے، یہودی تھے۔ تو کہہ رہے ہیں جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو اسی وقت میرے دل نے گواہی دی کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اس وقت کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ حضور اس وقت فرما رہے تھے، سمعتہ یقول، حضور فرما رہے تھے یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ 4 باتیں حضور نے بتائی کہ لوگوں کھانا کھلاؤ، کیا کرو، کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، ایک کام۔ دوسرا کام افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ حدیث میں ایسا ہے کہ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام، سب کو سلام کرو۔ ہمارا حال کیسا ہے، جس کو نہیں پہچانتے ہیں وہ یوں چپک کر بھی چلا جائے تو سلام نہیں کریں گے، اور بھری ٹرافک میں ہماری پہچان والا اس وے پر جا رہا ہے اس کو السلام علیکم کیسا ہے یوں کر کے گھوم پاڑ کر کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ چاہے جان چلی جائے بھوکم میں یہاں سے وہاں یوں ہاتھ کر کے کرتے ہیں، گاڑی ان کنٹرول ہو جائے، ان بیلنس ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ شوق کا سلام، کس کا سلام؟ شوق والا نہیں، حضور کی اطاعت والا سلام کرے۔ جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی کیا کرو بھائی سلام، اور جس کو نہیں پہچانتے اسے بھی کیا کرو سلام، جب پتہ ہو کہ یہ اسلام والا۔ جی دوسری بات اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام، اور رشتہ داری کو نبھاؤ، رشتہ داری کو جوڑو، نبھاؤ۔ چاہے رشتہ دار کیا کرے، رشتہ داری توڑے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے، رشتہ داری نبھاؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا وصلوا والناس نیام، جب رات کو لوگ سو جائے اس وقت نماز پڑھو۔ یہ 4 اعمال ہیں، حضور فرماتے ہیں 4 عمل کرو تدخلوا الجنة بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنا آسان ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا حضرت کیا مسئلہ کیا رہا؟ کہا کہ وہ جو بہت بڑے بڑے بیانات کرتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے، سب کچھ سائڈ میں رہ گیا، اور وہ رات کی چند رکعتیں جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے لیکن پڑھ لیتے تھے، چند رکعتیں، جب ہمیں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہائی میں 2 رکعت 4 رکعت ہم نے پڑھ لی، ان رکعتوں نے ہمیں کامیاب کر دیا، ان رکعتوں کی اللہ نے لاج رکھی اور مغفرت کر دی۔ دوبارہ یہ 4 اعمال میں سے ایک عمل ہے اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کیا کھلاؤ؟ اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت براء ابن عازب، یہ کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ جب دیہاتی آتے تھے نا تو صحابہ کی عید ہو جاتی تھی، کیا ہو جاتی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رعب رہتا تھا، اتنا رعب رہتا تھا کہ صحابہ نگاہ سے نگاہ نہیں ملا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اللہ نے، حضور نے خود فرمایا تھا نصرت بالرعب، کہ اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ۔ کوئی آدمی یوں دیکھتا تھا تو کانپ جاتا تھا، جو عظمت ہوتی تھی حضور کی۔ 1 مہینہ دور ہو آدمی، کہاں چلے آدمی 1 مہینہ چلے تو وہ جتنا ڈسٹینس بنتا ہے نا، اتنا دوری سے حضور کا رعب چالو ہو جاتا تھا، دل پر عظمت چھا جاتی تھی، حضور باعظمت تھے۔ تو صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، ڈر لگتا تھا، تو وہ دیہاتی کو کہی آتا، کوئی دیہاتی آتا تھا اس سے کہتے تھے یہ پوچھ لے جا کر، یہ پوچھ لے جا کر۔ وہ دیہاتی کو بیچارہ ان پڑھ آدمی ہوتا ہے تو خود بھی پوچھ لے گا، ان پڑھ آدمی کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ جیسے وہاں قاسم نانوتوی علیہ رحمت کسی دیہات میں گئے نماز پڑھانے کے لیے تو کچھ معاملہ آگے پیچھے ہو گئے، تو دیہاتی لوگ تھے، پہچانتے نہیں تھے، کہا مولوی تم نے بہت گڑبڑ کی، ہم کل بڑے مدرسے جا کر پوچھیں گے۔ تو مولانا نے کہا بھائی نماز ہو جائے گی، کہا نہیں ہم بڑے مولوی کو پوچھیں گے جا کر، کہا ٹھیک ہے پوچھ لینا جا کر۔ جب یہ بڑے مدرسے گئے تو وہاں جا کے بچوں سے پوچھا ہے بڑا مولوی کون ہے، تو کہا اس روم میں۔ جب وہاں اندر جا کر دیکھا تو مولانا بیٹھے ہوئے تھے، کہا تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو بڑا مولوی ہے؟ نہیں ایسے تو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ آئے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں ایک دیہاتی آئے اور حضور سے کہنے لگے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے یدخلونی الجنت، جو مجھے سیدھا جنت میں پہنچا دے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتق النسبۃ او فک وفک رقبۃ، پہلی بات جو کہی تھی نا قرآن نے فک رقبۃ، کہ غلام آزاد کر۔ اور پھر آگے حضور نے صحابی سے کہا جو دیہاتی تھے
فَإِن لَّمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اور اگر تمہاری اتنی حیثیت نہیں، یعنی مال پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس کہ غلام خرید کر آزاد کر سکو، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو پھر حضور نے فرمایا اطعم الجائع واسق الظمآن، یہ جنت میں جانا ہے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو اور کسی پیاسے کو کیا کھلا دو، پانی پلا دو، جنت میں پہنچو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال چھوٹے نہیں ہیں، اس پر اللہ بہت بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا احب الاعمال الی اللہ، یہ کھانا پلانا، یہ کسی کو پلا دیا اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن حضور کہہ رہے ہیں احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو جو اعمال بہت زیادہ پسندیدہ ہے ان میں سے ایک کئی اعمال تھے جو میں نے کل گرائے تھے، سرور تدخلہ علی قلب مسلم او تکشف عنہ ضرۃ، اور اسی میں ہے او تطرد عنہ جوعا، کہ تو بہت پسندیدہ اعمال جو اللہ کو پسند ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں آپ اچانک کی خوشی داخل کر دیں، اس کی کوئی تکلیف دور کر دیں، اور اسی میں ہے او تطرد عنہ جوعا، یعنی کہ آپ اس کی بھوک دور کر دیں کھانا کھلا کر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے او تقضی عنہ دینا، یعنی کہ اس کا قرضہ ادا کر۔ تو یہ چھوٹے موٹے اعمال نہیں ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من موجبات الرحمت اطعام المسلم المسکین، اور دوسری جگہ پر ہے اطعام المسلم السغبان، کہ اللہ کی رحمت کو جو اعمال واجب کر دیتے ہیں، اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے جو چیز اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت جن اعمال سے واجب ہو جاتے ہیں ایسے ایک چیز ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، مسلمان بھوکے کو کھانا کھلانا، اتنی بڑی چیز ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے او اطعام، کھانا کھلانا۔ اور قرآن کریم میں اس کو بہت ہائی لیول کے جو جنتی ہیں نا ان کا عمل بتلایا ہے۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں ایک کیٹیگری ہوگی ابرار لوگوں کی، ان کی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ تو بھائی جنت میں جام چڑھائیں گے لوگ مزیدار، میں کہاں پر جنت میں شراب پیئیں گے، وہاں کی شراب وہاں کی شان ہوگی، بعضوں کے لیے اللہ خود پلائے گا۔ کون پلائے گا؟ ایسوں کی علامت، یعنی زندگی جینے کا ان کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے یوفون بالنذر، جو نظر ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بہت پھیلا ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اور ساتھ میں کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، یا عَلَى حُبِّهِ کے دو ترجمے، ان میں سے ایک ترجمہ میں کر رہا ہوں، عَلَى حُبِّهِ، کھانے کی محبت ہونے کے باوجود کھلاتے ہیں، یعنی ان کو پیسہ کیسا ہے؟ پیارا ہے، کھانا پیارا ہے، اس کے باوجود اپنے جذباتی قربانی دے کر دوسرے کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں آگے چل کر وعدہ کرتے ہیں وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں نا، اللہ کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی ہولناکی سے اور قیامت کے عذاب سے کیا کر لے گا؟ بچا لے گا، اور یہ خوشی خوشی اپنے اللہ سے ملیں گے۔ کیسے؟ خوشی خوشی۔ اور پھر جنت کے موزے آگے بیان کیے قرآن نے، بس اس کو آگے چلنے تو جب صورت آئے گی جب چلے گی۔ تو بھائی کھانا کھلانا کوئی چھوٹی بات نہیں، تو یہ ایک بات ہو گئی کھانا کھلاؤ۔ پھر کس کو کھلاؤ؟ جس کو کھلانے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو کھلانا بھی الگ سے ثواب رکھتا ہے۔ پہلا ہے یتیماً ذا مقربۃ، کسی رشتہ دار کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیں، اب کوئی بھی نیکی ایک پرائے کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو ایک ثواب ملے گا، کتنا ملے گا؟ وہی نیکی آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ کرتے ہیں تو کتنا ثواب ملے گا؟ دونا ثواب۔ جیسے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا، عورتوں کا مجمع تھا تو وہاں حضور نے اعلان کیا کہ یہ عورتوں صدقہ کرو، یا معاشر النساء، یہ عورتوں کیا کرو؟ صدقہ کرو، ولو من حلیکن، اگرچہ تم اپنے زیورات میں سے صدقہ کرو، یعنی تمہارے پاس کچھ ہے نہیں ہے تو ان زیورات میں سے نکال کر بھی کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ ابھی اس بات کو سننے والوں میں حضرت زینب بھی تھی، حضرت زینب گھر پہ گئی، حضرت عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگی کہ دیکھیے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کرے وہ میں اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ابن مسعود میری امت کے لیے جو بات پسند کرتے ہیں وہ بات میں اپنی امت کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اتنا بڑا آدمی، اور ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ آج ہم مجلس میں تھے، حضور نے فرمایا صدقہ کرو، اب چونکہ تم غریب آدمی ہو، اپنے شوہر سے کہہ دیے تم کیا ہو؟ غریب آدمی ہو، پیسہ تمہارے پاس اتنا ہے نہیں، تو آپ حضور کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ اگر میں وہ پیسہ جو صدقہ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو دے دوں تو چلے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تو جا، میں نہیں جاتا۔ دیکھیے علم والوں کی یہی شان ہوتی ہے، علماء کو یہی ہے کہ بھائی وہ دنیا کے لیے سوال نہیں کریں گے، البتہ جو دوسرے ان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث نے ابھارا ہے کہ بھائی ان کی ضرورت پوری کرو۔ ان کو تو کہا کہ تم دین کی بات کیا کرو، تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، تو جا۔ تو یہ گئے، تو باہر جب پہنچی حضور کے دروازے پر تو ایک اور عورت کھڑی تھی انصار صحابی میں سے، تو انہوں نے کہا تو کیوں آئی؟ کہا آپ کیوں آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے آئی، تو میں بھی اسی لیے آئی ہوں۔ اتنے میں حضرت بلال، تو حضرت زینب کہتی ہے کہ حضور کا چونکہ رعب بہت تھا تو ہماری ہمت یعنی ہم باہر کھڑی تھی۔ جب حضرت بلال آئے تو حضرت بلال سے نے کہا کہ آپ جائیے اور اندر جا کر یہ بات پوچھیے کہ اگر ہم اپنے شوہر کو دے دیں تو صدقہ ادا ہو جائے گا، اور ہمارا نام مت بتانا۔ کیا کہا؟ ہمارا نام مت بتانا۔ جب اندر گئے حضرت بلال نے پوچھا کہ دو عورتیں آ کر ایسا پوچھ لی، حضور نے پوچھا کون ہے یہ دونوں؟ تو کہا ایک تو انصار میں سے کسی کی عورت ہے اور ایک حضرت زینب۔ اب زینب بہت ساری تھی، حضور نے پوچھا یہ کون سی والی زینب؟ تو کہا یہ عبداللہ ابن مسعود والی ہے۔ تو کہا ان سے جا کر کہو کہ تمہیں دونا ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ دیکھو حضور نے کیا فرمایا، دونا ثواب ملے گا، ایک تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا اور ایک تمہیں صلہ رحمی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا۔ نہیں آیا سمجھ؟ چلیے کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک بات کیا ہے کہ آپ اگر کوئی نیکی کسی پرائی کے ساتھ کرتے ہیں تو کتنا ثواب ہے، اور رشتہ دار کے ساتھ کرتے ہیں تو اب ہماری مینٹلٹی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہم پرایوں کے ساتھ تو اپنوں کی طرح رہتے ہیں اور رشتہ دار کے ساتھ ہم لوگ بہت گڑبڑ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے شوق پورے کرتے ہیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کا رسول کو یہ کہہ رہا اپنے رشتہ دارے سے نبھاؤ، چاہے وہ تمہارے خلاف کچھ بھی کرے اور چاہے وہ تم سے تعلق رکھے یا نہ رکھے، لیکن تمہارا جو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے اس کی مانگ اور اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس بات ختم۔ اس لیے اپنے آپ کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے اچھے سلوک کے کون حقدار ہے؟ بولو بھائی، رشتہ دار۔ اچھا بتاؤ کون آدمی بڑی عمر چاہتا ہے؟ آپ یہ تو ہے کوئی آدمی جو کل مرنا چاہتا ہو؟ کوئی نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی ہم پوترے دیکھیں ان کی شادی کروا کر جائیں۔ نہیں ہے ایسا؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ والی موت مرو؟ کوئی نہیں چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے عافیت والی موت مرو۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کے مال میں برکت دے دے؟ چاہتے یا نہیں چاہتے؟ بلکہ پوری زندگی کی بھاگ دوڑ کا نچوڑ یوں نکالا جائے تو یہ 3 پوائنٹ نکلیں کہ آدمی بھاگ دوڑ رہا ہے اپنی صحت بچانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، زندگی بچانے۔ حضور نے فرمایا جو رشتہ داری کو نبھائے گا اس کو یہ 3 انعامات اللہ کے دربار میں سے ملیں گے۔ تو کتنا سستا سودا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، ہم جو بھی نیکی کریں گے پرائے کے ساتھ کریں گے تو بولو نے ایک درجے کا، اور رشتہ دار کے ساتھ کریں گے تو اب بتاؤ کہ اگر میرا پیسہ کہیں انویسٹ ہوتا ہے اور مجھے اس میں اگر مان لو 500 ڈالنا اور مجھے 1500 کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری جگہ ہے وہاں پر 500 ڈالو 3000 کا فائدہ ہوگا، تو کہاں ڈالے گا؟ عقل مند آدمی کہاں ڈالے گا؟ سب باتیں جائیں، عقل مند کہاں ڈالے گا بھائی؟ 3000 والی جگہ پر ڈالے گا نا۔ تو جب شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی رشتہ دار کو نبھاؤ، رشتہ داری کو نبھاؤ، تو ہمیں کہاں انویسٹ کرنا چاہیے؟ تو بتاؤ ہم رشتہ داری نبھائیں گے یا نہیں نبھائیں گے؟ اور یہ ایک طرفہ معاملہ ہے کہ بھائی اس سامنے والے کی میلوں کو مت دیکھو، بس صرف اس بیس پر کہ وہ آپ کا خونی رشتہ دار ہے اس کو نبھاؤ، معاملہ ختم ہوتا ہے۔
جی تو یہاں پر کہہ رہے ہیں یتیمن ذا مقربۃ، یہاں یہ بات کیوں آئی؟ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی یتیم رشتے دار کو کھلا دو، تو چونکہ رشتے دار کی قید لگائی تھی نا، اس لیے بتا رہے، تو صرف یتیم کو کھلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن وہ اگر رشتے دار ہو تو پھر ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ بہت بڑا۔ صرف یتیم کو کھلانا، اور کھلانا تو بہت بڑی بات ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دینا بھی بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کسی یتیم کے سر پر کوئی شفقت سے کیا پھیر دے؟ ہاتھ پھیر دے، تو اس کے ہاتھ سے جتنے بال لگیں گے سب کے برابر اس کو کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی۔ ایک آدمی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا حضور دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ ہوتا ہے نا ہمیں بہت سی مرتبہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، مولوی صاحب کچھ بھی کہہ لیں، جماعت میں چلا جائے آدمی، کہیں بھی چلا جائے، لیکن اپنی غفلت چھوٹنے والی نہیں۔ دل ہے کہ بس وہ کیسا رہتا ہے؟ کافی رہتا ہے، بہت چاہتا ہے آدمی کہ میں رہوں، بہت چاہتا ہے کہ نیکی کروں، لیکن دل پر کوئی فرق نہیں۔ ویسے ہی وہ آئے اور انہوں نے کہا میرا دل بہت سخت ہے، تو قسوۃ القلب، دل کی سختی کی انہوں نے جو ہے شکایت کی۔ حضور نے فرمایا اتحب ان یلین قلبک ویدرک وتدرک حاجتک، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو حضور نے فرمایا ارحم الیتیم وامسح رأسہ واطعمہ من طعامک یلن قلبک وتدرک حاجتک۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے اور ضرورت پوری ہو جائے تو یتیم پر رحم کا معاملہ کرو۔ کیا کرو؟ یتیم کے ساتھ نرمی کا، رحم والا معاملہ کرو۔ وامسح رأسہ، اس کے سر پر کیا پھیرو؟ ہاتھ پھیرو۔ واطعمہ من طعامک، قرآن کہہ رہا ہے، حضور بھی کہہ رہا ہے، اور اس کو اپنے کھانے میں سے کھلاؤ۔ تو اس کو کھلاؤ گے تو اس کی برکت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بڑی بات، اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ من ضمن یتیما بین المسلمین طعامہ وشرابہ حتی یستغنی عنہ وجبت لہ الجنہ، او کما قال علیہ السلام، کہ کوئی آدمی مسلمانوں کی کسی یتیم کو اپنی ذمہ داری میں لے لے، کیا کر لے؟ کہ تیرا کھانا اور تیرا پینا میرے یہاں تک کہ وہ بچہ کمانے دھمانے لگ جائے اور اس کو اس کی ضرورت نہ رہے۔ جو آدمی اس طرح کسی یتیم کی ضرورت کو پورا کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا، حضور فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو وہ بچہ اور بچی کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، ان کے والد کا کیا ہو گیا؟ انتقال۔ اب یہ یتیم ہے، اس یتیم کے ساتھ جو جتنا اچھا سلوک کرے گا اللہ کے رسول اور اللہ کی اس کو رضا اتنی زیادہ ملے گی۔ یہاں پر قرآن اسی کو کہہ رہا ہے او یتیما ذا مقربۃ، کسی رشتہ دار یتیم کو کیا کرو بھائی؟ کھلاؤ۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں او مسکینا ذا متربۃ، اگر کوئی رشتہ دار میں یتیم نہیں ہے تو کسی مسکین غریب کو کھلا دو جو اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، ایسا آدمی کو کھلا دو تو آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ ابھی میں نے حدیث سنائی من موجبات الرحمت اطعام المسلم المسکین، کسی مسکین مسلمان کو کھانا کھلا دینا یہ اللہ کی رحمت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو بولو بھائی یہ کرنے کے کام ہے یا نہیں ہے؟ سستے سودے ہیں یا نہیں ہے؟ بلکہ اور ایک حدیث سنو، بہت بڑی حدیث سنا رہا ہوں، کون کون سنے گا؟ ایسے مرجائے سنتے ہیں جی، بہت قیمتی حدیث سنا رہا ہوں کمزور لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا تھا الساعی علی المسکین والارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اب القائم اللیل الصائم النہار، کہ جو آدمی مسلمانوں میں سے کوئی آدمی کسی غریب کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، اس کی فکر کر رہا ہے کہ بھائی اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یا کسی بیوہ عورت جس کا شوہر انتظام کر گیا ہے، ایسی عورت کے کھانے پینے اور ضرورت کا انتظام یہ آدمی کر رہا ہے، اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی نیکی میں اور رتبے اور مرتبے میں کس کے برابر ہے؟ یعنی اس آدمی کے برابر ہے جو میدان جنگ میں جا کر کافروں کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔
لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اس کے برابر، بلکہ یہ بھی فرمایا القائم اللیل، پوری رات جو آدمی کھڑا ہو کر کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف کسی یتیم، کسی مسکین اور کسی بیوہ کی ضرورت کو پورا کرنے والا نوجوان، بوڑھا، مسلم آدمی، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ بولو کتنا آسان ہو گیا۔ اب میں ہوں، میری صحت اتنا ساتھ نہیں دیتی کہ رات بھر نمازیں پڑھوں، میری صحت اتنی جاندار نہیں ہے کہ دن بھر روزے رکھوں، جی اتنی ہمت اور جگر نہیں ہے دل میں کہ میدان جنگ میں جا کر لڑوں، اور پھر بھی مجھے ثواب چاہیے، تو ایک دوسرا جو ہے سیکنڈ لائن شریعت نے بتا دی کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، کتنا سستا ہے کہ نہیں؟ جنت آسان کمانے کے لیے، بھائی کمائیں گے کہ نہیں کمائیں گے؟ بتاؤ کہ اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کر کے کون اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے گا؟ بھائی کریں گے؟ مسکین اور ضرورت مند۔ اب اس میں ایک بات اور سمجھیں، ہم لوگوں کا عام معاملہ کیسا ہے کہ کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو فوراً دے دیں، دیتے کہ نہیں؟ اور دینا بھی چاہیے، لیکن ایک وہ چیز ہے جس پر قرآن نے خاص طور پر توجہ دلائی، اور ہم لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ غفلت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے جب خرچ کرنے پر ابھارا ہے نا، رمضان کا مہینہ ہم خرچ بھی کریں گے، تو قرآن کریم نے جب خرچ کرنے پر ابھارا ہے تو وہاں پر یہ بات کہی ہے للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ اصل آیت تو اس کا ترجمہ بتاؤں گا، تو پھر اصل آیت تو جو ہے یہ خاص طور پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو صفہ میں جو لوگ رکے تھے نا حضور کے پاس، کہ وہ پڑ گئے تھے حضور کے پاس کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، دنیا کو ہم نے ماری بولی، ہم صرف دین حاصل کریں گے، ان کے بارے میں یہ بات نازل ہوئی تھی، بعد میں یہ سب۔ لیکن ایک بات اس میں خاص یہ ہے کہ ہماری سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کماتے دھماتے محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی جو مہینے کی انکم ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا کر سکے، لیکن ہے کیسے؟ باعزت لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے ان کی ضرورت سامنے چل کر پورا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ سماج کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں بیچارے جاتے ہیں جن کا 200-250 روپیہ لے کر آ رہا ہے، جی 300 روپیہ لے کر آ رہا ہے، 500 روپیہ لے کر آ رہا ہے، اس کے گھر میں اس کی بیوی بیمار چل رہی ہے۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے اسلام ہمیشہ ذمہ دار سماج کو پہچانتا ہے۔ کس کو؟ ذمہ دار سماج۔ ہمیشہ اسلام ایسی تعلیمات دیتا ہے جو ذمہ داری والے ویکتی اور افراد تیار ہیں، یہ نہیں کہ بالکل بے حس بن کر جیے، ایسا اسلام پسند بولو بھائی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جان کر سامنے چل کر ان کی مدد کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، ہمارا سماجی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ سمجھ گئے؟ بہرحال تو یہ رمضان کے مہینے چل رہے ہیں نا، اب ایسے کوئی نوجوان ہو گیا، آپ نے جا کر اسے کہہ دیا کتنے بیٹے تیرے؟ 2 بیٹے، ان دونوں کے کپڑے میری طرف سے، بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہو جائے گی؟ ارے بھائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی تمہاری والدہ کا کیا خرچے کا نظام چل رہا ہے؟ بھائی میں تو ہاسپٹل میں اتنے مہینے کے 10,000 روپے بھر رہا ہوں، میری اپنی کا یہ علاج چل رہا ہے۔ انکم کتنی ہے؟ پتہ لگا کہ 8,000 انکم ہے، کہیں اور سے لا کر قرضہ لائے، آپ اس کی جا کر مدد کر دیجیے، اس کا قرضہ ادا کر دیجیے۔ سرور تدخلہ علی قلب مسلم، یہ وہ خوشی ہوگی جو آپ کسی کے دل میں پہنچائیں گے، اور اس پر اللہ آپ کو وہ جنت دیں گے جو ہم سوچنے والے نہیں سوچتے۔ حضور اللہ نے تو صاف کہا ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ وما عند اللہ باق، لیکن جو تم اللہ تک پہنچا دو گے وہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، اور صرف باقی نہیں رہے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یربی لاحدکم التمرۃ واللقمۃ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ حتی یکون مثل احد، دوسری جگہ حتی یکون مثل جبل، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی آدمی کے خرچ کیے ہوئے ایک کھجور کو یا ایک لقمے کو بڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے تم اپنے بچے کو بڑا کرتے ہو، جیسے جانور اپنے بچے کو بڑا کرتا ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے اس لقمے کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ تم نے دیا تھا ایک گیہوں کا دانہ، اور وہ بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ وہاں کا بہت بڑا پہاڑ، اس کے برابر۔ تو ہماری نیکی کتنی بھی چھوٹی ہو وہ چھوٹی ہی، اس لیے حضور نے فرمایا تھا اتقوا النار
ولو بشق تمرۃ، کہ لوگوں آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک شاخ، کھجور کی ایک کاش کیا بولیں گے بھائی، گٹلی، آپ جو ہے صدقہ کر کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ تو یہ حدیث سننے میں تو ایسی لگتی ہے، لیکن بھائی مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کی اس نیکی کو بڑھاتا رہے گا، گروتھ کرتی رہے گی نیکی۔ اس لیے ہم اپنے 10 روپئے، 5 روپئے، 100 روپئے، 200 روپئے، 1000 روپئے کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دل سے جب جو چیز آدمی کسی کو ہدیہ کرتا ہے، کسی مسلمان کی مدد کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ اللہ اس کی کیا کرتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں۔ تو بھائی اپنے ارد گرد لوگوں کے آپ خیال کریں گے، میں بھی خیال کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کون؟ رشتے دار، ان کا سب سے پہلے خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔